ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر فارمر فیڈرل منسٹر اسد عمر صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. اسد صاحب, یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے؟ دیکھیں, تحریک انصاف کی حکومت کے 3 سال 8 مہینے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن کے جو کیسز جو چلے تو اس میں سوائے ایک رانا ثناء اللہ کا کیس مجھے یاد پڑتا ہے, اور وہ کیس بھی جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کے اوپر ایک ادارے نے بنوایا تھا, وہ وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی بنا ہوا کیس نہیں تھا. باقی تو سارے نیب کے کیسز تھے, اور ان میں سے بھی تقریباً تمام کیسز وہ تھے جو رجسٹر ہوئے تھے تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے. یہاں پر تو کیسز کیا ہو رہے ہیں؟ آپ نے انٹرویو میں بول دیا, آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی. آپ نے تقریر کی, آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. یہاں پہ تو بالکل ہی مختلف نوعیت کا ایک واضح انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں. وہاں پہ نیب کے اوپر کتنا کنٹرول تھا پی ٹی آئی کا وہ سب کو پتا ہے. اگر نیب کے اوپر ہمارا کنٹرول ہوتا تو آپ کو وہ رزلٹ نہ نظر آتے نیب سے جو آپ کو نظر آئے 3.5 سال. سو ٹیٹ فار ٹیٹ تو جب آپ کہیں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت میں بھی یہی ہوتا رہا ہو کہ وہاں سے کسی نے تقریر کی, کسی نے لانگ مارچ کرنے کی بات کی تو اٹھا کے ہزاروں لوگوں کے خلاف پرچے کاٹ دیجئے. کل میں اسلام آباد میں بیٹھا بات کر رہا تھا, اس وقت اسلام آباد میں ہمارے ورکرز کے خلاف پرچے کٹے ہوئے ہیں, بڑی تعداد کے اندر ورکرز کے خلاف پرچے کٹے ہوئے. میرے اوپر کوئی 17 ایف آئی آر کٹی نہیں ہے, دونوں ایم این ایز جو ہیں ان کے اوپر پرچے کٹے ہوئے, لوگوں کو اندر جیل میں ڈالا جا چکا ہے, پھر وہ بیلیں کرا کے باہر نکلیں. اور میں ان سے پوچھ رہا تھا, یار تمہیں کوئی یاد پڑتا ہے 3.5 سال کے اندر کسی مسلم لیگ نون کے ایک ورکر کو, پیپلز پارٹی کے ایک ورکر کے خلاف, کوئی جے یو آئی کے کسی ایک ورکر کے خلاف ہم نے کوئی پرچہ کٹوایا ہو؟ 2 لانگ مارچیں ہوئیں, دھرنا ہوا اسلام آباد میں, ایک پرچہ نہیں کٹوایا گیا کسی کے خلاف. اور یہاں پر ایک جیسے میں نے کہا کہ ٹیلی ویژن کے انٹرویو کے اوپر اب تو عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے, شندنا گلزار کے ٹی وی انٹرویو کے اوپر پرچہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے اس کے خلاف, جس کی یقیناً مذمت ہونی چاہیے. لیکن آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے اسد عمر صاحب؟ لوگ گرفتار ہوئے جا رہے ہیں, پہلے وارننگ دی تھی, خان صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی انٹرویو میں کہا کہ یہ ایک پیٹرن سے گرفتاریاں ہوں گی, مگر روکنے کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہوگا اور پھر وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, لیکن اس میں آپ کے پاس کوئی ڈیٹرنس کے لیے اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں, اس وقت تو ظاہر ہے یہی ہے کہ قانونی جنگ پھر ہم لڑتے ہیں. ہم کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن تو ہے نہیں, دہشت گرد تو ان سے کنٹرول ہوتے ہی نہیں. پاکستان کی تاریخ کی بدترین دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں. وہاں پر تو پولیس لائنز کے اندر مسجد میں گھس گیا, اتنا بڑا بارود لے کر ایک بندہ گھس گیا, اور وہ تو ان سے کنٹرول نہیں کیا گیا. نہ اس کے بعد مجھے کوئی پرچے کٹنے کی آواز آئی ہے. لیکن یہاں پر ٹیلی ویژن انٹرویو کے اسکرپٹیں بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں کہ کس کے اوپر کب پرچہ کاٹنا ہے. ہم تو اس کے بعد قانونی جنگی لڑتے ہیں نا, تو اس کے بعد بیل کراتے ہیں, پری ارسٹ بیل ہوئی ہوئی ہیں لوگوں کی, کچہری کے چکر لگاتے رہتے ہیں. میرے خیال میں میرا اسلام آباد میں سب سے زیادہ چکر جو لگتا ہے وہ لگتا ہی کچہری کا ہے. اچھی بات یہ کہ وہ ہے بھی میرے حلقے کے اندر, تو کم سے کم اپنے حلقے کے اندر ہی میرے معاملات طے ہو جاتے. لیکن قانونی جنگی رکھتے ہیں نا جی. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ سزا کسی ایک کو بھی نہیں ہوئی, کیونکہ جھوٹے پرچے ہوتے, ساری غلط چیزیں ہوتی ہیں. اسد عمر صاحب, آج سوال ہوا تھا مریم نواز سے بھی کہ کیا یہ انتقام لیا جا رہا ہے, سو انہوں نے بھی یہی کہا, جیسے ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رانا ثناء اللہ والا آپ نے ڈسکس کیا, وہ بھی آپ نے کہا ایک ادارے نے کیا ہے. اگرچہ اب یہ بیڈ لک کہہ لیں کہ رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر بن گئے تھے جن کے خلاف ہوا تھا, سو وہیں سے ظاہر ہے ہر چیز اوریجنیٹ ہوتی ہے. لیکن ابھی جو آج مریم نواز کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں ہماری تو حکومت ہی اب آئی ہے, اس سے پہلے تو آپ کے ساتھ جو لوگ ہیلپ کر رہے تھے, آپ کو مددگار تھے, وہ لوگ تھے یہاں پر نومبر سے پہلے تک. اچھا, میں تو یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, اپنے اداروں سے یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو دھڑ دھڑ پرچے کٹتے ہیں کہ انہوں نے کوئی فوج کے خلاف کوئی بات کی تو فوری طور پر پرچے بھی کٹ جاتے ہیں, لوگوں کو اٹھا بھی لیا جاتا ہے. یہ مریم نواز کس کی بات کر رہی تھی؟ وہ کوئی چاٹ بیچنے والے, انارکلی کے کسی امرود بیچنے والے کی بات کر رہی تھی؟ ان کا واضح اشارہ چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں تھا, پاکستان آرمی کے سربراہ کے بارے میں تھا. پرچہ کیوں نہیں کٹا ابھی تک؟ کیوں نہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جا رہی؟ وہ تو براہ راست الزام لگا رہی ہیں چیف آف آرمی سٹاف کو کہ انہوں نے یہ کام کیا. سو ان کے لیے ایک الگ اصول ہیں, پہلے بھی تھے. اس گجرانوالہ کی تقریر میں کیا ابھی نواز شریف نے کہا تھا کہ وہ میری پالیسی سٹیٹمنٹ تھی, گجرانوالہ کی جو تقریر تھی, اور ابھی انہوں نے اس بات کو دہرایا تھا. یہ بھی کیا کیا پہلے بھی بول چکی ہیں, لیکن چلے پہلے کا چھوڑ دیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ملا ہوا تھا,
تو اس کا جواب میں کیا دوں؟ ویسے آپ کو لگا کبھی کہ وہ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تھرو آؤٹ دس پروسیس؟ آپ کی تو ملاقاتیں بھی ان سے ہوتی رہی ہیں، میسیجنگ بھی ہوتی رہی ہے، یہ لگا آپ کو کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں؟ ان کے چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہوئے عمران خان کی تقریروں کے اوپر جو ہے وہ پیمرا نے پابندی لگائی، ان کے ہوتے ہوئے ہمارے خلاف پرچے کٹے، ان کے ہوتے ہوئے ہمارے لوگ جیل میں گئے، ان کے ہوتے ہوئے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، تو پتہ نہیں کون سی چیز تھی جس سے مریم کو یہ لگ رہا تھا کہ 28 نومبر تک جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف تحریک انصاف کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ہمیں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ انہی سے پوچھنا چاہیے، ان سے وضاحت مانگنی چاہیے کہ وہ کس بنیاد کے اوپر یہ کہہ رہی ہیں کہ 28 نومبر تک چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ مشکل بلکہ ناممکن ٹاسک یہ لگتا ہے، بٹ یقیناً میں اگر وہ انٹرویو دیں گی تو میں ضرور پوچھوں گی، لیکن وہ جو 5 حضرات کا ذکر کر رہی ہیں آپ، ان کا جو ایک نیا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے جو کہ وہ کہتی ہیں پاکستان کی تباہی کی ذمہ دار ہیں، ان میں سے ایک شخصیت پر آپ بھی متفق ہوں گے پھر، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 5 کا غلط نام لے رہی ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں، میں سچی بات ہے زندگی میں اور بہت بہتر کام کرنے کو ہے، تو مریم نواز کی سٹیٹمنٹس جو ہے میں ان کو عمومی طور پہ فالو نہیں کرتا۔ آپ نے پاس کر دیا میرا کہ 5 لوگوں کو پاس کر دیا آپ نے۔ چلیں سوچ لیں، میرا خیال سے آپ کہیں نہ کہیں ضرور متفق ہیں مریم نواز سے اس معاملے میں، لیکن آگے چلتے ہیں۔ نہیں، مجھے پتا نہیں ہے، سیریسلی مجھے نہیں پتا کہ کون 5 نام ہے، مجھے بتا دینا 5 نام، میں آپ کو جواب بتا دوں گا کہ میں اتفاق کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ چلیں ٹھیک ہے، انٹل مائی نیکسٹ انٹرویو ود یو، کیا کوئی ایسی اطلاعات ہیں، کیونکہ یہ تو خیر خان صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ گرفتار ان کو کر لیا جائے گا، زمان پاک پہ لوگ بھی موجود ہیں، ابھی تک مطلب اسی آپ کو یقین ہے کہ گرفتاری ہونے جا رہی ہے یا نہیں ہو سکے گی؟ دیکھیں ان کی شدید خواہش ہے، وہ تو بول چکے ہیں، ایک دفعہ نہیں بار بار بول چکے ہیں، شدید خواہش تو ان کی پائی جاتی ہے۔ قانون تھوڑا سا ان کے آڑے آیا ہے، وہ ابھی تک کوئی چیز ڈھونڈ نہیں سکے جس کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو گرفتار کیا جائے، لیکن شدید خواہش ان کی موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ملک اپنے، میں بار بار یہ بات بولتا ہوں فریہ، اس وقت جو ہے جو تمام پاکستان میں اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، فیصلہ سازی کا اختیار رکھنے والے لوگ ہیں، وہ شاید سمجھ نہیں دے کہ پاکستان کہاں پر آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ 1971 کے بعد سے پاکستان کو اتنا خطرناک وقت نہیں دیکھنا پڑا جتنا آج دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف آپ کی عوام جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی سے گزر رہی ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ اسی حکومت کے اعداد و شمار جو ہر ہفتے شائع ہوتے ہیں، یہ ان کے مطابق بات ہے۔ پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی، تیزی سے بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے، ہزاروں کاروبار بند ہو گئے ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور آج جو ابھی شام کو اس وقت اعداد و شمار آئے ہیں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے، تو جتنے عرصے کی ہم نے جو درآمدات کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے جتنے ذخائر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ کی کم ترین سطح پہ ہے۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا خطرناک کم لیول نہیں گزرا۔ جب پاکستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد عالمی سینکشنز لگ گئے پاکستان کے اوپر، اور بڑی سخت اکنامک ہماری معاشی مشکلات پیدا ہوئی، ریزروز ہمارے گرے، اس کے باوجود بھی اتنے کم ریزرو نہیں ہوئے تھے امپورٹس کے کور کے لیے جتنے آج کے دن موجود ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر ان کی تمام توجہ کس کے اوپر ہے؟ شیخ رشید کے لال حویلی کے اوپر۔ ان کی نظر کس چیز کے اوپر ہے؟ ان کی نظر اس بات کے اوپر ہے کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ اپنے ویلاگ کے اندر کیا کہہ رہے ہیں اور کسی تقریب کے اندر تقریر میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی نظر اس بات کے اوپر ہے کہ فواد چودھری الیکشن کمیشن کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی نظر اس بات کے اوپر ہے کہ شندانہ گلزار جو ہے کس ٹیلی ویژن پروگرام میں کیا کہہ رہی ہیں۔ ملک تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے، دہشت گردی پاکستان میں خطرناک طریقے سے واپس آتی جا رہی ہے۔ ذرا آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے ذرا بات تو کر کے دیکھیں اس وقت وہاں پہ جذبات کیا ہے۔ اس صوبے کے اندر اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے نہیں خیال کیا، آگ لگنے والی ہے اس صوبے کے اندر، اتنے زیادہ اس وقت جذبات بڑھکے ہوئے۔ اس وقت ان کی جو شکایات ہیں، ایک عام آدمی سے جا کے پوچھیں تو وہ اس وقت ریاست پاکستان کے بارے میں کیا جذبات رکھتا ہے، جس طریقے سے وہ دیکھ رہا ہے کہ واپس دہشت گردی کو پھیلتے ہوئے۔ اور یاد رکھیں
اوریجنیٹ ہو رہی ہے دوبارہ دہشت گردی، اور یہ پورے پاکستان کا نقصان ہے، مگر کہیں نہ کہیں تو وہاں کی صوبائی حکومت بھی ذمہ دار ہے. 10 سال سے تو آپ لوگوں کی حکومت رہی ہے وہاں پر. اچھا مجھے یہ بتا دیجئے کہ 3 سال 8 مہینے جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس وقت یہ صورتحال کیوں نہیں نظر آتی تھی؟ صوبائی حکومت تو وہی تھی نا ہماری، یہی صوبائی حکومت ہماری تھی. خیر اب تو وہ صوبائی حکومت بھی نہیں ہے، جو بدترین دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس وقت تو صوبائی حکومت بھی ہماری نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے جب عمران خان کی حکومت تھی صوبائی حکومت تو یہی تھی جو محمود خان بٹ آپ نے سنا ہوگا کہ انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بات چیت شروع کی ٹی ٹی پی سے، جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے. دیکھیں پہلی بات تو میں ذرا سا مکمل کر لوں. میں پاکستان کو آپ کے ذریعے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کا رہنے والا انسان اس وقت شدید غم اور غصے میں ہے. وہ بری طریقے سے اس آگ سے جھلسا گیا ہے. پہلے پاکستان گھس گیا ایک بیرونی جنگ کے اندر، اور اس سے جو تباہی پاکستان کے اندر آئی اس کا سب سے زیادہ ملبہ جو ہے سارے پاکستان کے اندر ہوا، لیکن اس کا جو زیادہ تر ملبہ ہے، اس کی جو زیادہ تر نقصان ہے وہ پختونوں نے برداشت کیا، وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہوا، اور ان کو وہی دوبارہ ریل چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس صورتحال کے اندر جس وقت پاکستان کی تاریخ کے بدترین واقعات دہشت گردی کے واقعات میں سے ایک ہوں، اس کے اگلے دن حکومت پاکستان کیا کر رہی ہو؟ ایک صحافی کو پکڑ کے جیل میں ڈال رہی ہو، ایک سیاستدان کو پکڑ کے جیل میں ڈال رہی ہو. یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں ہم اس ملک کو؟ کس تباہی سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس ملک کو؟